صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي النبي الكريم والحمد لله رب العالمين وسي آدم بمني بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جمعۃ المبارکہ حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز مفتی سے مراد آبادی ثم مبارک پوری علیہ رحمت و رضوان کی نظر ہے۔ حضرت کی سیرت و سوانح اور ان کی شخصیت پر گزشتہ جمعے کو ہی مجھ کو تقریر کرنی تھی، لیکن ایک اہم مسئلہ جو حالات حاضرہ کا درپیش تھا، اختصار کے ساتھ میں نے اس کی روشنی کو اجاگر کیا اور اس کے اجالے کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ابھی اس کا بہت سا بقیہ باقی ہے، بہت سا حصہ باقی ہے، انشاءاللہ آگے آنے والے جمعوں میں دیکھیں گے اور اس کی تکمیل کی کوشش کریں گے۔ یکم جمادی الاولیٰ اور وہی یکم جمادی الاخریٰ اور دوم جمادی الاخریٰ کو عرس حضور حافظ ملت بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ میں مبارک پور کی سرزمین پر منایا جاتا ہے، اور بر صغیر پاک و ہند سے کثیر تعداد میں لوگ جوق در جوق اپنے اس محسن و مسعود اور مبارک ذات قدسیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ مصباحی برادران کی ایک لمبی قطار ہے جو نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ عالم عرب سے لے کر کے یورپ تک ان کی خدمات کا دائرہ وسیع ہے۔ دو مدرسوں کے فارغین ہی سب سے زیادہ ودیشوں میں مسلک اہل سنت، جس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس کی ترویج و اشاعت میں مشغول ہیں، اس کی ترویج و اشاعت میں منہمک۔ نعیمی برادران الجامعۃ النعیمیہ مراد آباد اور دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور۔ اصل میں اشرفیہ مبارک پور جو ہے یہ بھی جامعہ نعیمیہ کی ایک شاخ ہی ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کا جو وطن اصلی ہے وہ مبارک پور کا ایک قصبہ وہی مراد آباد کا ایک قصبہ بھوجپور ہے۔ کیا ہے؟ بھوجپور۔ تقریباً شہر سے 15-16 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر کے اندر میں یہ قصبہ ہے جس کا نام بھوجپور ہے، اور یہ رامپور دوراہے سے جو راستہ جاتا ہے ٹھاکر دوارے کو، اسی راستے پر پڑتا ہے۔ جسپور اتراکھنڈ جانے والے راستے میں بھوجپور ایک بڑا قصبہ آتا ہے۔ پہلا بڑا قصبہ پیپلسانہ آتا ہے، دوسرا بڑا قصبہ بھوجپور آتا ہے۔ یہ روڈ کی اس سائڈ میں ہے، وہ روڈ کی اس سائڈ میں ہے، کیونکہ میرا وطن بہت قریب ہے اس سے، تقریباً حافظ ملت اور ہمارے وطن میں 40 یا 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔
جو میرا وطن اصلی ہے وہاں سے حافظ ملت کا وطن 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 1312 ہجری میں آپ کی پیدائش بھوجپور کے نہایت ہی عظیم گھرانے، دیندار گھرانے میں ہوئی۔ اپنے والد گرامی سے آپ نے قرآن کریم نادرہ پڑھا اور اس کے بعد کچھ عربی کی کتابیں اور فارسی کی کتابیں بھی والد گرامی سے پڑھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے حضرت علامہ مولانا عبدالمجید صاحب مراد آبادی اور علامہ مولانا نور بخش صاحب علیہ رحمۃ و رضوان سے جو ہے عربی کی ابتدائی کتابیں، فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ مراد آباد تشریف لے گئے اور حکیم محمد شریف صاحب کے مکتب پر رہ کر ہی ان سے آپ نے تعلیم شروع کی۔ اب ایک حکیم اپنے مکتب کو دیکھے گا یا کسی کو علم دین پڑھائے تو وہ اس سلسلے میں انہوں نے حافظ ملت سے کہا کہ بھائی مولانا عبدالعزیز تم ایسا کرو کہ کسی مدرسے میں مستقل داخلہ لے لو اور وہاں تم اپنی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ میں ایک مصروف آدمی ہوں اور تنہا ہوں، مدرسے میں مستقل تعلیم ہو۔ آپ نے ان کے اشارے پر، حکیم محمد شریف صاحب کے اشارے پر جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لے لیا۔ صدر الافاضل علیہ رحمۃ و رضوان کے علم کا سورج اس وقت نصف النہار پر تھا، مگر آپ چونکہ آل انڈیا تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ کے ایک اہم رکن تھے اور جماعت رضائے مصطفیٰ کا دائرہ اس حیثیت سے بہت وسیع تھا اس زمانے میں کہ اسلام و سنیت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہر جگہ اس کی شاخیں قائم تھیں، اور صدر الافاضل اس کے ایک معزز رکن اور ایک معزز فرد تھے، لہذا ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ زیادہ تھیں اور شدی تحریک کا دور تھا اس میں۔ کیا تھا؟ شدی تحریک کا دور تھا، اور بہت سے غیر مسلم مسلمانوں کو ورغلا کر کے اسلام سے پھیرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ تو صدر الافاضل علیہ رحمۃ و رضوان جو ہے ان مسلمانوں کو واپس اسلام میں لانے کی جد و جہد اور اس کی دوڑ دھوپ اور اس کی تگ و دو میں تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند اور حضرت سیدی صدر الافاضل اور حضرت حجت الاسلام جو ہے اس کی دوڑ دھوپ میں تھے۔ مراد آباد میں کس سن میں آپ کا داخلہ ہوا یہ تو نہیں معلوم، لیکن رابعہ جماعت تک حافظ ملت کی تعلیم الجامعۃ النعیمیہ مراد آباد میں ہوئی۔ کون سی جماعت تک؟ رابعہ، اعدادیہ پڑھ کے آئے یا اولا پڑھ کے آئے یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ یعنی 4 سال مسلسل آپ نے الجامعۃ النعیمیہ مراد آباد میں باضابطہ تعلیم حاصل کی۔ صدر الافاضل علیہ رحمۃ و رضوان کے دوروں کی وجہ سے جو ہے تعلیم میں خلل آنے لگا، تو حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کو ایک ایسے استاد کی ضرورت پیش آئی جو مستقل ان کو تعلیم دے۔ 1942 میں، یہ تاریخیں نوٹ کریں، 1942 میں آل انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد ہوئی، جو پوری جو ہے بر صغیر پاک و ہند لیول پر ہوئی تھی اور بہت عظیم اور جلیل کانفرنس تھی۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کانفرنس کے خصوصی مہمان تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اور حضرت علامہ قمر الدین سیالوی اور پیر چاچڑا شریف اور بہت سے جو ہے پیر ماکی شریف، بہت سے مشائخ کرام وہاں آئے تھے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریر اس میں خاص تھی، اور اس دن ان کا موضوع تھا تحفظ ختم نبوت اور اس کے دلائل، اور تحذیر الناس کی عبارت کا رد۔
تحذیر الناس کی عبارت کیا ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے. یہی عبارت ہے جس سے ختم نبوت کا انکار نکلتا ہے. بعد زمانہ نبوی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ اپنے ایمان سے بتائیے کہ خاتمیت محمدی میں کوئی فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. انہوں نے کہا فرق نہیں آئے گا. قادیانیوں نے کہا موقع اچھا ہے، جب خاتمیت محمدیہ میں نئے نبی کے آنے سے فرق نہیں آئے گا تو کیوں نہ مرزا قادیانی کو نبی مان لیا جائے. دروازہ انہوں نے کھولا، وہ صرف داخل ہوئے ہیں. تو داخل ہونے کی بنیاد پر اگر وہ مجرم ہے تو اس سے بڑے مجرم یہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نبی آنے کا دروازہ کھولا. بتائیے، چور اگر چوری کرے تو مجرم ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جو چور کے لیے دروازہ کھولتا ہے کہ آ جاؤ آ کے چوری کر لو. بتائیے آپ، چور مجرم نہیں ہے. دروازہ اگر کھلا نہ ہوتا تو چور کی ہمت نہیں تھی کہ گھر میں آ کے چوری کر سکتا تھا. تو پتہ چلا اصل مجرم چور نہیں ہے، اصل مجرم یہ دروازہ کھولنے والا ہے جس نے چور کو چوری کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا. تو اصل مجرم یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جب خاتم النبیین کے بعد دوسرا نبی پیدا ہو جائے گا تو میرے سرکار خاتم النبیین رہے کہاں؟ خاتم النبیین کا معنی تو یہ ہے سب سے آخر میں آنے والا نبی. تو اس کے بعد کوئی نبی آئے ہی نہیں. تبھی تو میرے سرکار خاتم النبیین ہے. اور اگر نبی آ جائے تو پھر خاتم النبیین کا معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کوئی یہ نہ جواز نکالے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قرب قیامت آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، امت مصطفیٰ کا ایک فرد بن کر آئیں گے. نبی ہیں لیکن امت مصطفیٰ کے لیے، یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نبی بن کر نہیں آئیں گے. وہ تو بنی اسرائیل کے نبی بن کر پہلے ہی آ چکے ہیں، اب تو صرف امت محمدیہ کے ایک فرد بن کر آئے ہیں. اس لیے کوئی یہ جواز نہیں نکال سکتا. بہرحال تو ختم نبوت پر حضرت صدر الشریعہ کی تقریر ہوئی. حضور حافظ ملت اور علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمت و رضوان اور حضرت علامہ مفتی رفاقت حسین صاحب قبلہ 10 ساتھیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ حضرت صدر الشریعہ سے ملاقات کی جائے. رات کے دلائل دیکھ کر، رات کو جو تقریر میں آپ نے دلائل دیے تھے تحفظ ختم نبوت پر، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو یہ فقیر بھی کچھ جو ہے دلائل دینے کی کوشش کرے گا، لیکن کبھی موقع ملے تحفظ ختم نبوت پر تقریر کا. صبح ملاقات کی، کانفرنس اختتام کو پہنچی. صبح ملاقات کی، انہوں نے کہا اپنا مدعا عرض کیا. کہا حضور ہم پڑھنا چاہتے ہیں. اور آپ کہاں پڑھاتے ہیں؟ تو کہا میں دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں پڑھاتا ہوں. تو کہا ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. کتنے لوگوں کا؟ 10 لوگ. وہ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ پڑھا دوں گا. کیا کہا؟ کہ آ جاؤ پڑھا دوں گا. یہ 1942 کی بات ہے. وہی یہ 1342 کی بات ہے. 1312 میں حضرت کی کیا ہوئی؟ ولادت ہوئی. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ 1942 کا. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیے میں پڑھا دوں گا. 10 نفری قافلہ یہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے رخت سفر باندھ کر کے جو ہے 1300
42 میں حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف پہنچا. وہاں پڑھا 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1350 ہجری میں ان 10 لوگوں کی دستار بندی ہوئی دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف سے. یہ مدرسہ جو لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں دیکھا ہے آپ نے کہاں ہے؟ مزار شریف کے جسٹ پچھم میں جو جالی سے گھری ہوئی عمارت ہے پوری انڈر گراؤنڈ، یعنی ہے باہر ہی لیکن وہ پوری ایک ہی عمارت ہے. جیسے اپنی یہ مسجد ہے ویسے ہی وہ مدرسہ. تو اس وقت جو ہے نواب حیدرآباد یعنی نواب عثمان علی خان کے جو ہے خرچے سے وہ چلتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے اس کا نام معینیہ کے ساتھ عثمانیہ بھی تھا. دارالعلوم معینیہ یعنی حضرت سرکار غریب نواز کی طرف نسبت تھی اور عثمانیہ حیدرآباد کے نوابوں کی طرف نسبت تھی اور انہوں نے ہی وہ مدرسہ بنوایا. دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اس کا ایک دور رہا. 1350 ہجری میں ان سب 10 نفری لوگوں کی فراغت ہو گئی. اس کے بعد 1351 میں حضور حافظ ملت بریلی شریف حاضر ہوئے اور 1 سال بریلی شریف میں آپ نے پڑھایا. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بعد بریلی شریف آ گئے. حضرت سے ملاقات ہوئی، فرمایا اب کیا ارادہ ہے؟ تو کہا حضور خدمت دین کرنے کا ارادہ ہے. فرمایا آگرے کی جامع مسجد خالی ہے، اگر آپ کہیں تو 100 روپے تنخواہ دے رہے ہیں وہ لوگ. کتنی؟ 100 روپے. 1350 کی بات ہے یہ، 51 کی 1351 کی 50 میں فراغت 51 ملاقات. فرمایا 100 روپے تنخواہ دے رہے ہیں وہ لوگ، بہت بڑی تنخواہ ہے، سوچ سمجھ لو. اگر مطلب یہ تم کہو تو میں ان لوگوں سے خط و کتابت کے ذریعے بات کر لوں اور وہاں چلے جاؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ میرا ملازمت کا کوئی ارادہ نہیں ہے حضور، میرا خدمت دین و سنیت کا ارادہ ہے. اگر کہیں ایسی جگہ ہو تو مجھے بھیج دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ مبارک پور کی بھی ایک جگہ ہے اور میرے اپنے علاقوں کی وہ جگہ ہے اور میں اپنے علاقے سے باہر رہا. دیوبندیت وہاں کثرت سے پھیل گئی ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں جب تمہارا ارادہ بھی ایسا ہے تو میرا ارادہ بھی یہ ہے کہ تم مبارک پور چلے جاؤ. مبارک پور حضرت کا خط لے کر کے چلے گئے. یہ 1352 کی بات ہے. 1352 میں اس وقت مدرسہ مصباح العلوم بہت خستہ حالت میں تھا اور پرانی بستی میں تھا. گولہ بازار کا تو یہ 72 میں قائم ہوا، 1372 میں قائم ہوا. ہاں تو چھوٹا سا مدرسہ تھا اور اس میں بھی جو ہے 2-3 استاد وہاں بھی تھے. مطلب کوئی امتیاز نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا. حضور حافظ ملت جب گئے اور مدرسے کی خستہ حالی دیکھی تو آپ نے جو ہے جب مبارک پور کے حالات دیکھے تو لوگ اکثر غربت کا شکار تھے مگر سنیت مضبوط تھی. جیسے کہ سنیت یعنی لوگ 11ویں بھی کر رہے، 12ویں بھی بنا رہے اور پتہ چلا کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی تبلیغی آ گیا تو اس کے ساتھ بھی آ رہے ہیں تبلیغی جماعت میں. تو حافظ ملت نے جب وہاں کے حالات دیکھے تو آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ مدرسہ مصباح العلوم سے اپنے کام کا آغاز کیا. پہلی تقریر حاجی صاحب کے مکان پر ہوئی. اس تقریر کا ہونا تھا کہ حافظ ملت کا سورج جو ہے علم و فضل کا سورج چڑھنے لگا. اب جو مخالف تنظیمیں تھیں، مخالف جماعتیں تھیں، انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. پھر 4.5 مہینے تک مبارک پور کی فضا کا یہ حال رہا کہ ایک دن اہل سنت کا جلسہ ہوتا تھا تو ایک دن تبلیغی جماعت کا جلسہ ہوتا تھا، ایک دن ان کا جلسہ تو ایک دن ان کا جلسہ. حضور حافظ ملت نے جب پہلی تقریر فرمائی تھی تو
تو ہمارے جلسے میں مشکل سے 100-125 لوگ ہوں گے، اور ان کے جلسے میں جو مولوی شکر اللہ وغیرہ جو مطلب مقرر تھے اس زمانے میں مبارک پور میں، ان کے جلسے میں کئی ہزار لوگ تھے، لیکن 4.5 مہینے کے بعد پاسا پلٹ چکا تھا۔ پھر حضور حافظ ملت کے جلسے میں 6-6 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، اور ان کے جلسوں میں 100-125 لوگ ہوتے تھے۔ یہ حقانیت کی بات۔ اس کے بعد میں مولوی شکر اللہ نے ایک دن جو ہے جلسہ کر کے کہا کہ اب ہمارا کام ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی جوابی جلسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضور حافظ ملت نے مبارک پور کے اندر گولا بازار میں جو ہے جامعہ اشرفیہ کے نام سے ایک وسیع عمارت کو جو ہے بنایا، اور اس کا نام جامعہ اشرفیہ مبارک پور رکھا۔ الجامعہ الاشرفیہ نہیں رکھا، لیکن حافظ ملت کا کام یہی ختم نہیں ہوا، وہ تو چونکہ آگے بڑھنے کے عادی تھے۔ اس کے بعد اپنی زندگی کے آخری سالوں میں جب آپ نے اہل مبارک پور کے سامنے اپنا پروجیکٹ رکھا، فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ عربی زبان و ادب کی ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے کہ جس کی مثال ہند و پاک میں نہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں۔ اس کے لیے جو ہے زمین کی خریداری کا مسئلہ تھا، تو مبارک پور کے جو لوگ تھے تو کچھ ظاہر ہے کہ جب آدمی کام کرتا تو کچھ مخالف بھی ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کام کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے۔ تو حضور حافظ ملت نے جو ہے مبارک پور سے جانے کا فیصلہ کر لیا، مبارک پور سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور مدرسے سے استعفیٰ دے دیا۔ علامہ ارشد القادری اور ان کے ساتھ 2-4 اور دوسرے لوگوں کو 3 ضلعوں میں آپ نے بھیجا زمین کی تلاشی کے لیے کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ان میں ایک بلرام پور تھی۔ بلرام پور جا کر رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے حضرت کو خط لکھا کہ جیسی جگہ آپ چاہتے ہیں، جیسا علاقہ آپ چاہتے ہیں، جیسے لوگ چاہتے ہیں آپ، وہ بلرام پور کے تلسی پور کے اندر ہیں، اور یہاں پر جو ہے اتنی بڑی زمین ہم کو مل رہی ہے، لہذا یہاں آ کر اپنا پروجیکٹ آپ تیار کریں۔ حضور حافظ ملت نے جو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اہل مبارک پور اہل عقیدت کو جب اطلاع ملی کہ حافظ ملت یہاں سے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ محبت والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے حافظ ملت کے گھر پہ اسٹرائک کر دیا، کہا حضور جیسا بھی ہو، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں دین و سنیت کا وہ یہیں رہ کر کریں گے آپ۔ تو کہا میرا ساتھ کون دے گا؟ فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسروں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تیسرے نے کہا، آپ نے فرمایا بھائی 100-200 لوگوں کے ساتھ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ ایک میدان میں جمع کر لیجئے، پورا مبارک پور آپ کے ساتھ ہے۔ تو حافظ ملت نے فرمایا بات سچی ہے؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر پرانی کمیٹی ڈیزائن کر دی جائے۔ پرانی کمیٹی ڈیزائن کی اور نئی کمیٹی بنائی، اور حافظ ملت نے فرمایا، لوگوں نے کہا آپ، فرمایا میں مدرس رہوں گا، تو نہیں، بولے نہیں، آپ سربراہ اعلیٰ رہیں گے اس کی، یعنی ادارہ آپ ہی کا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میں ادارے کا سربراہ اعلیٰ بنوں گا تو پھر خدمت فی سبیل اللہ کروں گا، نوکری سے میرا تعلق نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو 1972 میں یہ یونیورسٹی جو آج 50 ایکڑ زمین پر علم و فضل کا ایک شہر آباد ہے، یہ حضور حافظ ملت کی آخری عمر کی جو ہے کمائی ہے اور آخری عمر کی دعاؤں کا سبب ہے۔ ہر سال کم سے کم 500 علماء اس یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، جو فی سبیل اللہ اور کہیں اپنے حسب ضرورت اپنا محنتانہ لے کر کے خدمت دین و سنیت کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، جتنے دنوں ایک عالم ایک مفتی پڑھ کے بنتا ہے، اگر اتنے دنوں آدمی جو ہے ہندی انگلش اگر پڑھ لے تو پھر تنخواہ جو ہے 15-20 ہزار 25 ہزار نہیں ہوتی، اس کی تنخواہ 70-80 اور 1 لاکھ ہوتی ہے۔ خود ہمارے شاگرد جو ہے 80-80 ہزار 1 لاکھ روپے پہ انجینئر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ صرف خدمت دین و سنیت ہے،
کہ جس کی بنیاد پر آدمی کم تنخواہ پر جو ہے تقرر کر لیتا ہے اور پھر بڑی مشقتوں کے ساتھ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے اپنا وقت گزارا، لیکن کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ 21 روپے تنخواہ پر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں تقرر ہوا، اور جبکہ آگرے کی جامع مسجد میں 100 روپے تنخواہ، 5 گنا زیادہ تنخواہ کو چھوڑ کر صرف 21 روپے پر 1352 ہجری میں حافظ ملت کا تقرر ہوا، اور اللہ کا فضل رہا۔ پھر اس کے بعد میں کچھ زمانے بعد آپ نے جو ہے مستقل فی سبیل اللہ خدمت انجام دینی شروع کر دی، اور مدرسے سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ آج علم و فضل کا ایک شہر آباد ہے، 50 ایکڑ زمین پر جو ہے کم سے کم اس وقت میرے علم و مطالعے کی حد تک 4000 بچے جو ہے اس میں خالص الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں رہ کر پڑھ رہے ہیں، اور جو اس کی شاخیں ہیں اور جو اس کے اطراف جوانب ہیں ان کی بات نہیں، جو شاخیں ہیں اشرفیہ کی مبارک پور کے اندر اس میں کل ملا کر 11000 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی محنت اور ان کی دعاؤں کا ثمر ہے، اور حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی شخصیت ایسی ہے کہ جس نحس سے دیکھو، ہندوستان میں حافظ ملت، پاکستان میں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب قبلہ علیہ رحمۃ اللہ، یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے واقعی علم دین کی خدمت جسے کہتے ہیں وہ انجام دی۔ محدث اعظم پاکستان بھی پہلے جو ہے کہاں پڑھتے تھے؟ اسکول میں پڑھتے تھے، ایف اے پاس کر لیا تھا، لاہور کا مناظرہ ہونا تھا، یہ حضور حجت الاسلام شیخ اہل سنت مولانا حسنت علی خان صاحب کی بیوی تھی علیہ رحمۃ اللہ رضوان، سب حضرت علامہ سید علی حسین اشرفی علیہ رحمۃ اللہ رضوان سب لوگ گئے ہوئے تھے۔ مولوی منظور نعمانی سنبھلی مناظر تھا ان کا، اور ہمارے مناظر تھے شیخ اہل سنت مولانا حسنت علی خان صاحب کی بیوی تھی۔ مناظرے سے پہلے ہی جب اسٹیج پر آ کر حضور حجت الاسلام بیٹھے، حضرت علامہ سید علی حسین اشرفی بیٹھے، سمجھ رہے ہیں آپ، پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری بیٹھے، تو سارا مجمع جو 50,000 سے بھی زیادہ پر مشتمل تھا، ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ کہنے لگا تھا کہ مناظرہ ہو نہ ہو، لیکن اس بات کا ہمارا دل اعتراف کرتا ہے کہ حق ادھر ہی ہے جدھر یہ بندے ہیں، حق ادھر ہے جدھر خدا کے یہ بندے ہیں۔ حجت الاسلام کا چہرہ آپ نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے چہرے میں عکس حجت الاسلام، حجت الاسلام اپنے چہرے پر جو ہے نقاب ڈال کر، مطلب اکثر جو ہے چہرے کو چھپا کے رکھتے تھے۔ امام العلماء حضرت علامہ جو ہے رضا علی خان صاحب قبلہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے چہرے کا عکس حجت الاسلام کے چہرے میں تھا، حجت الاسلام کے چہرے کا عکس حضور تاج الشریعہ کے چہرے میں تھا، اور حضور تاج الشریعہ کے چہرے کا عکس اس وقت جو ہے مفتی ارسلان رضا جو ہے دامت برکاتہم القدسیہ کے چہرے میں، ایک نہ ایک عکس ہوتا ہے نا۔ ہاں، تو حضور حجت الاسلام کا چہرہ، حضرت سید علی حسین اشرفی علیہ رحمہ کا چہرہ، اور پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کا چہرہ، اور بہت سے مشائخ کرام کے چہرے جب تھے، تو خالی ان کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ یہ اعتراف کر رہے تھے کہ حق ادھر ہی ہے جدھر یہ بندے ہیں خدا۔ تو حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا جو ہے یہ سفر علمی جو 1312 سے ولادت ہو کر کے 1396 تک جاری ہے، 1396 میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور آپ کا وصال جو ہے یکم جمادی الاخری کو ہوا، آج ان کا عرس ہے، اور آج حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے دیوانے پروانے۔ مگر ایک بات میں کہوں گا کہ ہم اپنے بزرگوں کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کی روش اور اپنے بزرگوں کے طریقوں کو نہیں اپناتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اصل تو ان کے طریقوں کو اپنانا ہے، ان کی روش پر چلنا ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ اتنا بڑا حضور حافظ ملت چاہتے تو اپنے لیے بہت سا مال و دولت اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو بھی کچھ کیا قوم مسلم کے لیے کیا، اور آج الحمدللہ کرناٹک میں بھی بے شمار مصباحی حضرات ہیں، ایم پی میں بھی ہیں، ہندوستان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ امریکہ، برطانیہ، پاکستان، اور آپ کے مطلب یہ ہے کہ سری لنکا، کون سا ملک ایسا ہے
جہاں تبلیغ دین و سنیت اور تبلیغ اسلام ہے اور مصباحی نام کا کوئی عالم وہاں موجود نہیں۔ تو یہ فیض ہے حضور حافظ ملت کا، اسی وجہ سے ان کی کنیت بھی ابو الفیض ہے، یعنی فیض دینے والے۔ ابو الفیض کا معنی لغوی معنی تو ہوگا فیض کے بعد، لیکن معنی ہوگا فیض دینے والے۔ تو ان کا فیض ایسا ہے کہ جاری ہے، ساری ہے، اور اس ذات کو بنانے سنوارنے اور اس کو ہر جہت سے جو ہے اس نگینوں کو تراش کر نگینہ بنانے والی ذات حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کی ہے، جو حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کے والد گرامی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذات سے ہم کو فیض، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذات سے ہم کو تمام مسلمانوں نے اہل سنت کو ان کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کے اس طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بنانے سے زیادہ دین کو بنانے سنوارنے کی توفیق عطا کرے، اور اپنے ان بزرگوں کی یادگار تازہ کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے۔ 1396 ہجری یعنی 1971 ہجری میں حضور حافظ ملت کا جو ہے 29 یا 30 مئی کو ان کا 30 مئی کو شاید ان کا وصال ہوا یا 31 مئی کو، اور 3 جون کو جو ہے عزیز المساجد کے اتری جانب میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کی عیسوی تاریخ ہے، اور وہ ہجری تاریخ ہے جو میں نے بتائی۔ پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی ہے 1312 میں، میں بتایا تھا، اور 1396 میں یعنی 1971 میں جو ہے آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ جو 80-84 سال کا زمانہ ہے، یہ آپ نے جو ہے علم حاصل کرنے، تعلیم حاصل کرنے، علم کو پھیلانے، علم کی روشنی دوسروں کو دینے میں خرچ کیا ہے۔ اور حضور حافظ ملت کی جو سوانح ہے علامہ بدر القادری مصباحی ہالینڈ نے لکھی ہے، سب سے زیادہ ضخیم سوانح وہی ہے، حیات حافظ ملت کے نام سے 1000 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، وہ المجمع الاسلامی ملت نگر مبارک پور سے چھپی ہے۔ باقی مفتی اختر حسین صاحب جو ہے فیضی نے بھی ان کی سوانح لکھی ہے، ملفوظات حافظ میں، اور بہت سے لوگوں نے لکھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جامع معنی سوانح ان کی حیات حافظ ملت کے نام سے علامہ بدر القادری مصباحی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، جو ہالینڈ کی سرزمین پر رہتے تھے اور اب جو ہے وہ وصال کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں سے فیض حاصل کرنے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے اور ان کے مشن کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ اپنی مسجد کا جس طرح سے آپ خیال رکھتے ہیں